اچھا مفتی صاحب، اگلا سوال، کیا نماز عربی کے علاوہ دوسرے زبانوں میں پڑھی جا سکتی ہے؟ امجد خان، جس طرح کہ ہم امریکہ جانے کے لیے اور نیٹ پر لڑکیوں کے ساتھ چٹ کرنے کے لیے اور کسی انگریز لڑکی کے ساتھ عشق لڑانے کے لیے ہم انگریزی سیکھتے ہیں، تو کم از کم اپنے رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے اور اس کی کتاب پڑھنے کے لیے ہمیں عربی سیکھنا ضروری ہے۔ سکھوں کی کتاب ہے گرو گرنتھ جی کے نام سے، وہ لوگ اس کو، وہ ان کی زبان جو ہے وہ گرمکی کے اندر ہے۔ جی تو میں نے ایک سکھ سے پوچھا کہ بھئی تم مولویوں سے اس کو سیکھتے ہو، ان سوالات کر، تو نہیں کہا نہیں، ہمارے گھروں کے اندر بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ان پر لازمی ہے کہ ہم ان کے ساتھ گرمکی میں بات کریں، تاکہ وہ بڑے ہو کر کے ہمارے پشتوں کے ساتھ ساتھ جب ہم پٹھان ہوتے ہیں یا پنجابی سکھ ہوتے ہیں یا کوئی بھی سکھ ہوتا ہے تو اپنی مادری زبان کے ساتھ ساتھ ہم ان کو گرمکی بھی سکھاتے ہیں۔ جب وہ 14 سال کا ہوتا ہے تو گرمکی کا بڑا ماہر ہوتا ہے اور وہ اپنی کتاب کو پڑھ لیتا ہے۔ تو اسی طرح عربی ہماری وہ زبان ہے جس کا کسی زبان میں ترجمہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو الفاظ چنے ہیں اس کا مفہوم تو بیان کیا جا سکتا ہے، مگر ترجمہ نہیں۔ دنیا کی کسی زبان میں وہ الفاظ نہیں ہے جس سے قرآن کا ترجمہ ہو جائے۔ یہ جتنے ترجمے ہیں یہ سارے ناقص ہیں، سب نے مفہوم بیان کیا ہے یا اپنے فرقے کی کوئی چیز نکالی ہے۔ جی تو لہٰذا قرآن کو عربی ہی میں پڑھنا پڑے گا، نماز بھی عربی ہی میں پڑھیں گے، لیکن عربی سیکھیں گے، اس لیے کہ عربی کا وہ مفہوم جو اللہ تعالیٰ نے کلام میں پیش کیا ہے وہ کسی دوسری زبان میں پیش نہیں کیا جا سکتا۔ تھینک یو۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے فرقوں کی بات کی، تو اسلام میں فرقوں کا آغاز کب ہوا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ فرقوں کا آغاز سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے زمانے سے ہوا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بارے میں ہمیں جو معلوم ہوا ہے وہ آدمی انتہائی شریف تھے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شرافت بھی اگر حد سے زیادہ ہو جائے تو اس سے لوگ غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ بے شک۔ تو عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرافت اور ان کی نرمی سے کچھ لوگ ایسے ہوئے کہ وہ بڑے بڑک اٹھے اور انہوں نے عثمان کو شہید کیا اور 40 دن اس کا محاصرہ کیا، اور اس کے بعد پھر لڑائیاں، امت میں لڑائیاں، اور یہ لڑائیاں یہ عثمان کے دور میں یہ سارے مشکلات کیوں آئیں؟ یہ عمر فاروق کے ایک فتح کی وجہ سے، جس نے فارس کو فتح کیا۔ مسلمان جو دانشور اور سمجھدار لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ فتح ایران اصل میں شکست اسلام تھا۔ اللہ اکبر۔ ان کو جب شکست ملی تو طاقت تو ان کی چلی گئی، مگر ان کے مکر و فریب نے مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا۔ وہ کلمہ پڑھ کر کے اسلامی لبادہ اڑ کر کے مسلمانوں کی بیچ میں گھس گئے، اور انہوں نے قرآن کریم کے تفاسیر اور اس کے تشریحات کے لیے کمر کس لیا۔ جتنے غلام اور جتنے قیدی تھے انہوں نے یہ روایات گھڑ گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ سوار کر دیے۔ تو لہٰذا جس طرح کی روایات ان گنت اور متنوع ہیں، اسی طرح اس سے فرقے بھی جنم لیے۔ تو لہٰذا اس کی بنیادی وجہ عمر فاروق کی فتح ایران کے بعد عثمان ذو النورین کی شرافت اور احادیث کی فیکٹریاں، روایات کی فیکٹریاں، جس طرح کہ اقبال نے کہا ہے حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ اس امت نے وہ روایات بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نے اطہر کے کلام کی طرح مان لیے، جس کا نسبت کرنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنا گناہ ہے۔ جس طرح کہ ابو داود کی روایت ہے، جاء رجل الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فقال یا رسول اللہ ان زوجتی لا تمنع ید لامس، اے اللہ کے رسول میری بیوی کسی غیر مرد کا ہاتھ نہیں روکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربھا، اس کو تو طلاق دے دو۔ اس نے کہا یا رسول اللہ انی اخاف ان تتبعها نفسی، اللہ کے رسول میں ڈرتا ہوں کہ اس کے ساتھ میری بڑی محبت ہے، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا پھر گزارا کر۔ اب آپ بتائیں کہ رسول اللہ کے پاس سوال کرنے کے لیے کون آیا تھا؟ صحابی تھا نا۔ تو صحابی کی بیوی کیسے ایسی ہو سکتی ہے جو کسی کا ہاتھ نہیں روکتی؟ ایسے روایات کو بھی پیغمبر کا حدیث کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد صحابہ کرام انصار اور مہاجرین کے درمیان کشیدگی آ گئی غسل لجنابت پر، کہ جنابت سے غسل کیسی کیا جاتا ہے۔ انہیں گویا کہ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ صحابہ اتنے نکم میں تھے کہ رسول اللہ کے وفات کے بعد تک ان کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں تھا۔ کہتے ہیں جب کشیدگی بڑھ گئی تو بڑے صحابہ آ گئے اور ان کے درمیان صلح کی اور کہا کہ کوئی بات نہیں ہے، لڑائی کی ضرورت نہیں ہے، یہ فلان فلان دو بندے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس بھیج دیں تاکہ اس سے رسول اللہ کا غسل کی طریقہ معلوم کرے۔ روایت بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، اور کتاب الغسل کے اندر ہے۔ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ سے جب پوچھا تو عائشہ صدیقہ نے ایک باریک سا پردہ لگایا جس کے نیچے امام نووی صاحب نے لکھا ہے لیرا عالی بدنہا، کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اوپر کا حصہ نظر آ رہا تھا۔ تو عائشہ نے اپنی اوپر پانی ڈال لیا اور ان کے سامنے غسل کر لیا کہ رسول اللہ اس طرح غسل کرتے تھے۔ اب آپ اس ایک روایت کے اندر خامیاں ڈھونڈیں۔ پہلی بات، پہلی خامی کہ انصار اور مہاجرین کو اب تک غسل کا پتہ معلوم نہیں تھا۔ دوسری بات، اتنے سارے لوگوں میں ایک بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا فیصلہ کر سکتا۔ تیسری بات، کیا صحابہ کرام میں بڑے صحابہ ابو بکر و عمر و عثمان نہیں تھے کہ ان کی طرف صحابہ آدمی کو بھیج دیتے؟ ان سے رجوع یعنی صحابہ کی ذہنیت کے اوپر ایک قسم کی انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ وہ مرد کی طرف کیوں نہیں جاتے تھے کہ عورت کی طرف گئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر سب سے خراب بات، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا اتنی العیاذ باللہ ناسمجھ تھی کہ وہ زبان سے غسل نہیں سمجھا سکتی تھی کہ اس نے پریکٹیکل ان کے سامنے غسل کیا؟ کہتے ہیں کہ وہ دو صحابی اس کے رشتہ دار تھے، ایک اس کا رضائی بھائی تھا، بھائی چھوڑو بیٹا تھا، کیا بیٹے کے سامنے عورت نہاتی ہے؟ بھائی کے سامنے نہاتی ہے؟ اور کیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے عالمہ تھی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی تو بقول ان کے ہجرت کے بعد ہوئی۔ ہجرت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل 9 سال رہے، 10 سال۔ ابو بکر تو اس کے ساتھ 23 سال تھے، وہ بڑا عالم نہیں تھا؟ بے شک۔ عمر بڑا عالم نہیں تھا؟ عثمان بھی نہیں تھا، علی بھی نہیں تھا، حسن بھی نہیں تھا، عمرو بن العاص بھی نہیں تھا، ابو عبیدہ بن جراح بھی نہیں عالم تھے، عائشہ بڑے عالم تھی۔ سارے صحابہ عائشہ کے پاس جاتے تھے اور سوالات پوچھتے تھے۔ میں آپ کی بیوی کے پاس جاتا ہوں، سوالات پوچھتا ہوں، آپ کو اچھے لگیں گے؟ بالکل نہیں۔ کون پسند کرتا ہے؟ مگر یہ ذہنیت بنا دی گئی مولویوں کو اسلام کا نشہ پلا کر۔ 8 سال تک ان کو نیستیزیا کی انجیکشن لگا کر یہ سارے باتیں مولویوں سے منوائی گئیں، اور ایسی باتیں ان روایات کے اندر ہے جو نازبا کے علاوہ آج جو ہم مشت گریبان ہیں شیعہ سنی، شیعوں کے لیے روایات بیان کی گئی کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حق نہیں دیا گیا باغ فدق کا، ہاں جی بالکل، اور ان کو روایتیں بنا دی گئیں کہ عمر فاروق نے العیاذ باللہ فاطمہ کے گھر پر حملہ کیا، ہاں جی بالکل، اور آگ کا شعلہ لے کر کے گھر میں آگ بھی لگا دی اور دروازہ گرا دیا، جس سے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بچہ بھی گر گیا۔ بے شک بے شک، ایسا ہی۔ شیعوں کے لیے یہ روایت گڑی گئی، سنیوں کے لیے وہ روایت۔ نہ شیعوں کی کتاب کسی ایک امام نے لکھی ہے،
نہ علی کی لکھی ہوئی کوئی کتاب ہے، نہ حسن کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ حسین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ جعفر زین العابدین کی لکھی ہوئی کتاب ہے، نہ جعفر صادق کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ان کے جو 11 ائمہ گزرے ہیں، 12 کا وہ انتظار کرتے ہیں۔ ان 11 میں سے کسی ایک نے بھی کتاب نہیں لکھی۔ مولویوں نے کتاب لکھی اور امام کے ذمے لگا دی کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ اور ہماری سنیوں کی کتاب میں بھی نہ رسول اللہ نے کوئی کتاب لکھی، نہ کسی صحابی نے لکھی۔ فارس کے مولویوں نے کتابیں لکھی، ان کو بھی لکھی، ہمیں بھی لکھی، آج تک ہم مشت بگریبان ہیں۔ فرقوں کی سٹوری ہے، اگر یہ میں مزید سناتا جاؤں تو شاید رات گزر جائے گی، مگر یہ داستان ختم نہیں ہوگا۔ الله يسامحهم ويسامحنا جميعا.